رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ جل شانہ کے کرم سے ہم سورۃ البلد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں اس میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورۃ البلد کا تعارف۔ سورہ بلد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 20 آیتیں ہیں۔ بلد کا معنی ہے شہر، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، اور اسی مناسبت سے اسے سورہ بلد کہتے ہیں۔ سورہ بلد کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان کی سعادت اور بدبختی کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا ہے۔ دوسری، بری جگہ اور بری نیت سے مال خرچ کرنے والے کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تیسرا، یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ دیے ہیں، اور اس کے سامنے اچھائی اور برائی کے دونوں رستے واضح کر دیے ہیں۔ اب اسے ہے کہ وہ اختیار سیدھی راہ کرے اور اپنی عقل کو استعمال کرے اور اپنے لیے جو راستہ چاہے چن لے۔ چوتھا، اس صورت کے آخر میں مال خرچ کرنے کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان جگہوں پر مال خرچ کرنے والا اگر ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی، تو وہ عرش کے دائیں جانب ہوں گے اور ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نیز یہ بیان کیا گیا کہ کافروں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ سورۃ الفجر کے ساتھ مناسبت۔ سورۃ البلد کی اپنے سے ماقبل سورہ فجر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فجر میں مال کی محبت، وراثت کا سارا مال ہڑپ کر جانے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف راغب نہ کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور سورہ بلد میں بتایا گیا ہے کہ مالدار شخص کو اپنا مال کن کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا، یہ بات نہیں، اقسم، قسم کھاتا ہوں، بہذا، اس البلد، شہر کی، وانت، اور تو، حل، ٹھہرا ہوا ہے، بہذا، اس البلد، شہر میں۔ ترجمہ، مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ مکہ مکرمہ کے فضائل۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی فضیلت کی وجہ سے اس کی قسم ارشاد فرمائی، اور مکہ مکرمہ کی یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرم اور امن والی جگہ بنایا ہے، اور اس میں موجود مسجد کے بارے میں فرمایا، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ اس مسجد کی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ بناتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف کر لو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا مقام ابراہیم کے بارے میں، اور اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور لوگوں کو خانہ کعبہ کا حج کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور خانہ کعبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ سورۃ البلد کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ مکرمہ کی یہ عظمت آپ کے وہاں تشریف فرما ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ مزید یہ یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ کا اپنی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم یاد فرمانا اس چیز کا شرف اور فضیلت ظاہر کرتا ہے، اور دیگر اشیاء کے مقابلے میں اس چیز کو ممتاز کرنے کے لیے جو لوگوں کے درمیان موجود ہے، تاکہ لوگ جان سکیں کہ یہ چیز انتہائی عظمت اور شرافت والی ہے۔
اگلی آیت دیکھتے ہیں، والد اور والد کی، وما اور جو ولد پیدا ہوا اس کے ہاں، لقد البتہ تحقیق خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، فی کبد مشقت میں پھنسا ہوا۔ ترجمہ، اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی، یقیناً بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کی اولاد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے اولاد کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی داخل ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اولاد سے مراد آپ علیہ السلام کی ذریت مراد ہے، اور تیسرا قول یہ بھی ہے کہ یہاں والد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مراد ہے۔ اس کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ جیسا کہ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، میں تمہیں تمہارے دینی معاملات سکھاتا ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم یاد کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا کہ وہ حمل کے دوران ایک تنگ اور تاریک مکان میں رہتا ہے، ولادت کے وقت تکلیف اٹھائے، دودھ پینے اور دودھ چڑھوانے، معاش کے حصول اور زندگی اور موت کی مشقتوں کو برداشت کرے۔ مصائب اور تکالیف میں بے شمار حکمتیں ہیں، یاد رہے کہ ان مصائب اور تکالیف میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ ہمارا نفس امارہ مست گھوڑا ہے، اگر اس کے منہ میں ان تکالیف کی لگام نہ ہو تو وہ یہ ہمیں ہلاک کر دے گا، کیونکہ ان تکالیف کی لگام کے باوجود انسان کا حال یہ ہے کہ وہ ظلم اور قتل و غارت گری، انسانوں کو نقصان پہنچانے میں، چوری ڈکیتی اور وارداتیں کرنے میں، اور فحاشی اور عریانی کے سلاب برپا کر دیتا ہے۔ انسانوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے، حتیٰ کہ خدائی تک کے دعوے کر دیے۔ اگر ان پر یہ تکلیف کی لگام ہٹا لی جائے تو انسان کا جو حال ہوگا وہ تصور سے بھی بلا تر ہے۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو تکلیف بھی ہم پہ آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ ہمارے نفس کو لگام ڈالی جائے۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، اَیَحْسَبُ گمان کرتا ہے وہ، اَلَّن یَقْدِرَ کہ ہرگز نہ قدرت رکھتا ہے، علیہ اس پر، احد کوئی، یقول کہتا ہے، اہلکت خرچ کر ڈالا میں نے، مالا لبدا مال ڈھیر سارا، ایحسب کیا گمان کرتا ہے، علم کہ نہیں، یراہ دیکھا اسے، احد کسی نے۔ ترجمہ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ختم کر دیا۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو العرش اسید بن کلدہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ انتہائی مضبوط اور طاقتور شخص تھا، اور اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ چمڑا پاؤں کے نیچے دبا لیتا اور اعلان کرتا کہ کون اس چمڑے کو میرے پاؤں کے نیچے سے نکالے گا۔ 10 آدمی اس چمڑے کو کھینچتے رہتے، یہاں تک کہ وہ چمڑا تو پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن جتنا اس کے پاؤں کے نیچے ہوتا وہ ہرگز نہ نکل سکتا تھا۔ اور ایک یہ قول ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ کافر اپنی قوت پر غرور کرتا ہے اور مسلمانوں کو کمزور سمجھتا ہے، یہ کس گمان میں پڑا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتا جو کہ قادر برحق ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ختم کر دیا۔ یہاں سے اس کافر کا قول ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کافر کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں لوگوں کو ڈھیروں مال دیا
تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہیں کرے گا کہ اس نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا اور اس کو کہاں پر خرچ کیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خبیث نیت اور باطنی فساد سے باخبر ہے اور وہ اسے سزا ضرور دے گا۔ بری نیت اور بری جگہ مال خرچ کرنے کا انجام۔ اس سے معلوم ہوا کہ بری نیت اور بری جگہ پر مال خرچ کرنے کا بہت برا انجام ہوگا۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو رشوت کے ذریعے دنیا کے عہدوں اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور شادی کی ناجائز رسموں کو پورا کرنے کے لیے بے تحاشا مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی درس حاصل کریں جو ظاہری طور پر تو نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں لیکن ان کی نیت نہیں ٹھیک۔ ان کی نیت یہ ہے کہ اس عمل سے لوگ ان پر واہ واہ کریں اور لوگوں میں ان کا نیک نامی مشہور ہو۔ تو نیت آپ کی مال خرچ کرتے ہوئے ٹھیک ہونی چاہیے اور صحیح جگہ پہ خرچ کرنا ہے اپنا مال۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں ہم۔ علم کیا نہیں نجعل لہ بنایا ہم نے اس کے لیے عینین دو آنکھیں ولسانا اور زبان وشفتین اور دو ہونٹ وہدیناہ اور سمجھائے ہم نے اسے النجدین دو راستے۔ ترجمہ، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ اور ہم نے اسے دو راستے دکھائے؟ علم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ اس کافر کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اس کافر کو دو آنکھیں نہ بنائیں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور کیا ہم نے اسے زبان نہ دی جس سے وہ بولتا ہے اور اپنے دل کی بات بیان کرتا ہے، اور دو ہونٹ نہ دیے جس سے وہ اپنے منہ کو بند کرتا ہے بات کرنے میں، کھانے میں اور پینے میں اور پھونکنے میں اس کے کام آتے ہیں؟ کیا ہم نے اسے ماں کے دودھ سے بھرے پستانوں کی راہ نہ بتائی کہ پیدا ہونے کے بعد وہ ان سے دودھ پیتا اور غذا حاصل کرتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں کا احساس دلا رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ زبان کی اہمیت اور اس کی حفاظت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زبان عطا کی اور اس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی، اور اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان کلام کرتا ہے اور اپنے دل کی بات بیان کرتا ہے، اس کے ذریعے اپنے تمام معاملات سر انجام دیتا ہے، کھانے والی چیزوں کے ذائقے اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر انسان کی زبان نہ ہوتی یا زبان تو ہوتی لیکن اس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو انسان کو اپنے معلومات سر انجام دینے کے لیے اشارے اور تحریر کا سہارا لینا پڑتا، تو اس سے کتنی دشواری ہوتی۔ اگر مجھے پاس زبان ہے تو اسی طرح سے میں آپ کو بول کر اللہ رب العزت کا کلام بتا رہی ہوں، تو یہ سب اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ زبان کے بارے میں ہم احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر کافی رہے اور اپنی خطاؤں پر رو۔ دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن چیزوں کا آپ مجھ پر خوف کرتے ہیں ان میں زیادہ خطرناک کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، یعنی تمہاری زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ تو جہاں پر زبان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح ان حدیثوں میں ہمیں بتا دیا کہ زبان کا صحیح استعمال کرنا بھی ہمارے لیے نعمت کا باعث بنے گا۔ اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو وہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا۔
ان آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں قسم کھا کر بتایا کہ انسان کو اس دنیا میں محنت اور مشکلات کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا کی آزمائشوں کا گھر ہے جہاں سکون اور آرام صرف آخرت میں ملے گا۔ پھر انسان کی غلطی کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے، قوت ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن اصل میں وہ غلط ہے۔ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں، 2 ہونٹ اور 1 زبان دیے، اس کا ذکر کیا، اور 2 رستے بتائے کہ سیدھا رستہ اور برائی کا رستہ اور اچھائی کا رستہ۔ جو اب وہ اختیار کرنا چاہے تو وہ اس رستے کو چنے، ہر طرح کی سمجھ اسے عطا کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھا رستہ چننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جو کچھ بھی پڑھیں اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔